بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صدرالدین اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب فریضہ اقامت دین کا مطالعہ، پہلا باب، امت مسلمہ اور اس کا مقصد وجود۔ امت کی امتیازی حیثیت۔ امت مسلمہ جس وقت وجود میں لائی جا رہی تھی، اس کے لانے والے نے اس کے بارے میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران کی 110ویں آیت ہے۔ تم ایک بہترین امت ہو جو سب انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ یہ کلمات دو اجزاء پر مشتمل ہیں۔ ایک، مسلمانوں کی جماعت تمام انسانی جماعتوں میں سب سے اچھی جماعت ہوگی۔ دوسری کوئی جماعت، کوئی قوم، کوئی پارٹی فکر و عمل کی خوبیوں میں اس جیسی نہ ہوگی۔ کنتم خیر امت۔ دوسرا جز، یہ جماعت، یہ امت مسلمہ دنیا کی تمام جماعتوں، قوموں اور گروہوں کی طرح زندگی کے سٹیج پر معمول کے مطابق یوں ہی نہیں نکل آئی ہے، بلکہ ایک خاص اہتمام سے نکال کر لائی گئی ہے۔ اس کے لائے جانے کے پیچھے ایک خاص مقصد کام کر رہا ہے۔ دنیا کے دوسرے تمام گروہوں کے اور اس کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ کہ یہ انہی میں سے ایک نہیں ہے، بلکہ ان سب سے الگ اور ممتاز ہے، اور ان کی کسی خاص ضرورت کے لیے اسے وجود بخشا گیا اور اہتمام کے ساتھ بھیجا گیا۔ اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اسی کی بجا آوری پر مامور ہے۔ اخرجت للناس، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس امت کو صریح لفظوں میں مبعوث یعنی بھیجی اور مامور کی ہوئی امت قرار دیا گیا ہے۔ مثلا بخاری جلد دوم میں کہا گیا، تم نرمی سے کام لینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگیوں میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ دوسری تمام امتیں اور قومیں ایک سطح پر ہیں اور امت مسلمہ ایک دوسری سطح پر ہے۔ وہ ایک جداگانہ نوعیت کی مالک ہے اور ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہے۔ جب اس کی نوعیت اور حیثیت دوسری تمام قوموں سے مختلف اور ممتاز ہے، تو اس سے آپ یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے طرز فکر میں، اپنے طریقے عمل میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنی قدروں میں، اپنی غرض، ایک ایک پہلو سے وہ اپنا الگ اور مخصوص مقام رکھتی ہے، اور اس کے کسی معاملے کو دوسری کسی قوم یا جماعت پر ہرگز نہیں قیاس کیا جا سکتا۔ مقصد وجود، اقامت دین۔ اس وضاحت سے اتنی بات تو متعین طور سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اس امت کے وجود کا کوئی خاص اور ممتاز مقصد ہے۔ اب دریافت طلب یہ رہ جاتی ہے کہ اس کے وجود کا یہ خاص اور ممتاز مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید نے مذکورہ بالا الفاظ فرمانے کے بعد ہی اس سوال کا بھی جواب دے دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی وہ خاص کام جس کے لیے مسلمانوں کا یہ گروہ برپا کیا گیا ہے، یہ ہے کہ وہ پوری نوع انسانی کو غلط فکروں اور غلط کاریوں سے روک کر صحیح راہ پر لائے۔ اس خاص کام یا خاص مقصد کے بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو اور تعبیریں اختیار فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی تعبیر شہادت حق کی ہے، چنانچہ اس کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ کی 143ویں آیت۔ اور اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے
تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے گواہ بنو۔ اس مفہوم کی اور انہی جیسے لفظوں میں ایک آیت سورہ حج میں بھی موجود ہے، اور اگرچہ ان میں سے کسی آیت کے اندر بھی اس چیز کی صراحت نہیں کی گئی ہے جس کی گواہی شہادت دینے کے لیے یہ امت مبعوث کی گئی ہے، مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بجائے خود بالکل صریح تھی۔ ظاہر ہے کہ شے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی تھی، اس کے سوا اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جس کی اہل دنیا کے سامنے شہادت دینے کا اسے ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت خود انہی آیتوں کے ان لفظوں میں بھی موجود ہے جو مذکورہ لفظوں کے بعد لائے گئے ہیں، اور جن میں فرمایا ہے کہ اور پیغمبر تمہارے لیے گواہ ہو۔ وَيَكُونِ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور کر لیجئے وہ کیا چیز تھی جس کی اہل ایمان کے سامنے گواہی دینے کے لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا گیا تھا۔ اگر یہ چیز صرف وہ دین حق تھی جو اس پر نازل ہو رہا تھا، اور اس میں دو رائے ممکن نہیں کہ جس چیز کی گواہی دینے کے لیے دین حق کہہ لیجئے، چاہے صرف حق۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، سورہ شورى کی 13ویں آیت۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جس کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر وحی کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہیں اختارهم اللہ لصحبته نبیہ والاقامت دینہ، مشکات، انہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے پسند فرمایا تھا۔ یہ بات بھی اس امر کو ایک واقعہ بتاتی ہے کہ اس امت کی غایت وجود اللہ کے دین کی اقامت تھی۔ قرآن و حدیث کے ان تینوں بیانات کی بنا پر امت مسلمہ کے مقصد وجود کے لیے آپ جس تعبیر کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کا مقصد وجود امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حق ہے، اور یہ بھی کہ اقامت دین ہے، کیونکہ یہ تینوں ایک ہی مدعا کی مختلف تعبیریں ہیں، اور ان میں سے جس کو بھی استعمال کریں گے معنی و مقصود ہر حال میں ایک ہی ہوگا۔ لیکن معنی و مقصود کی اس یکسانی کے باوجود اگر آپ ان تینوں تعبیرات کا گہری نظر سے جائزہ لے کر ان کا ہر پہلو سے موازنہ کریں گے تو یہ پائیں گے کہ آخری تعبیر میں جو جامعیت، ہمگیری اور جو صراحت ہے وہ دوسری تعبیروں میں نہیں ہے۔ زیادہ جامعیت اس طرح ہے، اس میں اقامت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اقامت کا لفظ جیسا کہ آگے چل کر وضاحت سے معلوم ہوگا ایک مکمل کیفیت کا تصور پیش کرتا ہے۔ زیادہ ہمگیری یوں ہے کہ متعلقہ آیت میں صرف اتنا ہی نہیں فرمایا گیا ہے کہ فلاں شے مسلمانوں کے فریضہ حیات ہے، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہی فریضہ ہر نبی کا اور اس کے ساتھیوں کا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں گویا بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کی بندگی کا عہد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دین کی اقامت کی جائے۔ زیادہ صراحت اس طرح ہے کہ اس چیز کا ذکر جس کی اقامت اہل ایمان کو کرنی ہے متعلقہ آیت میں بالتصریح موجود ہے، اور نام لے کر فرما دیا گیا ہے کہ یہ چیز الدین یعنی اللہ تعالی کا بھیجا ہوا دین ہے۔
ان خصوصیتوں کی بنا پر اقامت دین کی تعبیر کو غالب اصلاح ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے. اس لیے امت مسلمہ کا مقصد وجود ظاہر کرنے کے لیے اسی کا استعمال زیادہ مناسب رہے گا. اب آئیے دیکھتے ہیں اقامت دین کا مفہوم. اقامت دین کا مفہوم اقامت دین کی اصطلاح اور لفظوں سے مرکب ہے. ایک اقامت، دوسرا دین. اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان دونوں لفظوں کے الگ الگ معنی سمجھ لیے جائیں. اقامت کا لفظ جب کسی ٹھوس چیز کے لیے بولا جائے تو وقت اس کے معنی سیدھا کر دینے کے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ہے سورہ کہف کی 77ویں آیت میں یریدو ینخز فاقامہ، دیوار ایک طرف کو جھک گئی تھی اور گرہ چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کر دیا. اور جب وہ کسی ٹھوس چیز کے بجائے مانوی اشیاء کے لیے بولا جاتا ہے تو اس وقت اس کا مفہوم پورا حق ادا کر دینے کا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ متعلقہ کام کو پوری توجہ اور کامل اہتمام کے ساتھ بہترین شکل میں انجام دے دیا جائے. امام اللغت علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق اچھی طرح پورے کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو، اے اہل کتاب تم کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو، یعنی جب تک کہ علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے ان کے حقوق ادا نہ کر دو. اس مفہوم کو ایک مثال سے سمجھیے. قرآن میں نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے. اقامت کے اس مفہوم کی رو سے نماز کی اقامت یہ ہوگی کہ اسے اس کے تمام ظاہری آداب و شرائط اور سارے باطنی محاسن کے ساتھ ادا کیا جاتا رہے. اس طرح کے نماز کا جو مقصد ہے وہ بحسن خوبی حاصل ہوتا رہے. لہذا دین کی اقامت یہ ہوئی کہ اس کے ماننے والے علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے اس کے ماننے کا حق ادا کر دیں. پھر سے سنیے گا. اس طرح کے نماز کا جو مقصد ہے وہ بحسن خوبی حاصل ہوتا رہے. لہذا دین کی اقامت یہ ہوئی کہ اس کے ماننے والے علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے اس کے ماننے کا حق ادا کر دیں. دین کا لغوی معنی اطاعت کے ہیں اور اصطلاحاً اس سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ طریقہ اور انسانی زندگی کا وہ نظام ہے جو اللہ تعالی کی جانب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے بندوں کو عمل درآمد کے لیے دیا گیا اور جس کی تفصیلات اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. ان تفصیلات کے دیکھنے سے اس بات میں شک کی گنجائش مطلق نہیں رہ جاتی کہ انسانیت کا کوئی مسئلہ اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اس کے دائرے میں نہ آ گیا ہو. یہ دین انسان کی عقل و فہم اور اس کے دل کی گہرائیوں سے شروع ہو کر اس کی عبادت گاہوں، اس کے گھر کی چار دیواریوں، اس کے خاندانی حلقوں، اس کے تمدنی اداروں سے ہوتا ہوا اس کے تمام اجتماعی اور بین الاقوامی مسئلوں کے آخری کنارے تک پہنچتا ہے اور ہر مسئلے، ہر معاملے اور ہر شعبے کے متعلق اپنی مستقل ہدایت دیتا ہے. وہ انسان کی کسی نجی اور پرائیویٹ زندگی کا بالکل خائل نہیں جس میں وہ اپنی سی کرنے میں آزاد ہو. وہ انسانی زندگی کے لیے کسی ایسی دنیا کا وجود تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے جہاں وہ خود موجود نہ ہو. وہ ایمانیات کو، عقائد کو، عبادات کو، اخلاق کو،
تقوی اور احسان کو تو اپنے اجزاء کہتا ہی ہے، بیت الخلا کے آداب اور ازواجی تعلقات جیسی چیزوں کو بھی اپنے سے بے تعلق نہیں قرار دیتا۔ وہ مجرموں پر سزا کے نفاذ کو بھی اللہ کا دین ہی کہتا ہے۔ سورہ نور کی دوسری آیت، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اقامت اور دین کے ان مفہوموں کو سامنے رکھیے۔ اقامت دین کا مفہوم خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ جب اقامت کے معنی علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے پورا حق ادا کرنے کے ہیں، اور دین کا مفہوم اللہ تعالی کی ایسی کامل اطاعت ہے جس سے زندگی کا ایک گوشہ بھی بے تعلق نہیں، اور جس کے مطالبے وہاں ختم ہوتے ہیں جہاں انسانیت کے مسائل کی آخری حد آ جاتی ہے، تو اقامت دین کا مفہوم لازماً یہی ہوگا، اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس دین پر ایمان رکھنے والے اس سے پوری طرح واقف ہوں، اس کے بنیادی تصورات سے، اس کے اصول سے، اس کے احکام و ہدایات سے باخبر ہوں، اس کے مقصد و منشا کو جانتے ہوں، انہیں یہ معلوم ہو کہ وہ اس دنیا میں ان کی کیا پوزیشن ٹھہراتا ہے، ان کے وجود کی کیا غایت مقرر کرتا ہے، اس غایت تک پہنچنے کے لیے وسیع کے لیے وہ سعی و عمل کی راہیں کیا تجویز کرتا ہے، انہیں کن کن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن کن باتوں سے روکتا ہے، زندگی کے مختلف شعبوں میں انہیں کیا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ غرض بحیثیت فرد اور بحیثیت جماعت وہ ان سے زمین پر کس طرح رہنے، کیا کرنے اور کیا بننے کا مطالبہ کرتا ہے، وہ یہ سب کچھ جانتے ہوں اور پھر اس جاننے کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لینے میں لگ جائیں، قرآن اور سنت کی ایک ایک ہدایت پر عمل ہو، شریعت کا ایک ایک حکم نافذ ہو، دین کے جتنے اصول ہوں ان سب پر اور صرف انہی پر حیات ملی کی عمارت بنائی جائے، کوئی بھی معاملہ ہو نقطۂ نظر صرف وہ اختیار کیا جائے جو یہ دین سکھاتا ہے، اور پوری سوسائٹی پر رنگ وہ چھا جائے جو پیدا کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو پورا ماحول قرآنی اور پورا معاشرہ ایک متحرک قرآن نظر آنے لگے، یعنی جس طرح کوئی بلند قامت شے سیدھی کھڑی کر دی جاتی ہے تو دیکھنے والے بیک نگاہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسی ہے، اسی طرح یہ پورا دین انسانی زندگی پر اس طرح غالب اور نافذ ہو جائے کہ وہ دور سے دیکھ اور پہچان لیا جائے۔ یہ تھا پہلا باب، اسے سنیے گا اور اپنے کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔